بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، انسان دنیا میں جس طرح بھی زندگی گزارتا ہے اس کے لیے اس کا تصور حیات بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آدمی بے عمل ہو یا بد عمل ہو، اس عمل کا تعلق اس کی سوچ سے ہے، اس بات سے ہے کہ وہ زندگی کو کس طرح دیکھتا ہے اور دنیا کو کس طرح دیکھتا ہے۔ جو میرا نظریہ حیات و کائنات ہوگا، جو میرا فلسفہ انسان ہوگا، اس کے مطابق ہی میں عمل کروں گا۔ انسان برائی بھی کرتا ہے جب، تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے زندگی کا۔ اسی لیے اسلام کے جو احکامات ہیں ہمارے معاشرے میں ان پہ بہت زور دیا جاتا ہے، یہ کرو یا نہ کرو، یہ کرو یا نہ کرو، اور سارا زور اسی پہ رہتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو محرک ہے، جو بنیاد ہے، فلسفہ حیات، فلسفہ انسان، فلسفہ جہان کائنات، اس پر بات نہیں کی جاتی۔ میں مختصراً یہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ کوئی شخص اسلام پہ یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کو اسلام کی یہ بات بہرحال جاننی چاہیے کہ وہ اپنی بات کا آغاز کہاں سے کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، وہ اس کا خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، ہر چیز اس نے بنائی ہے، ہر چیز اس کی گرفت میں ہے۔ نمبر 2، سب کچھ بنانے کے بعد وہ ریٹائر ہو کر کہیں بیٹھ نہیں گیا ہے، اس نے یہ دنیا لیز پر نہیں دے دی ہے کسی اور کو، بلکہ وہ پوری طرح سے فعال ہے، پوری طرح سے ان کمانڈ ہے، پوری طرح سے برسر کار ہے۔ تیسری بات کہ یہ زندگی کل نہیں ہے، یہ زندگی ایک طویل زندگی کا محض ایک دیباچہ ہے، پریفیس ہے، ایک ابتدائیہ ہے، اور زندگی موت پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ بقول شاعر کہ موت کیا ہے؟ زندگی کا وقفہ ہے۔ موت کیا ہے؟ زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، بس فیز بدل جاتا ہے زندگی کا، لیکن زندگی کل نہیں ہے۔ جو شخص یہ بات نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس زندگی میں، مختصر زندگی میں 60 سال، 70 سال، 80 سال یا آگے آنے والے دور میں شاید 125 سال تک، 150 سال تک انسان جیے گا، تو اس زندگی میں جو کچھ نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، اسی کے بنیاد پر آگے آنے والی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ جب ہم کسی کو جواب دیں ہیں مرنے کے بعد اگلی زندگی میں صحیح اور غلط کے بارے میں، تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو اسلامی فلسفہ حیات کا نقطۂ آغاز ہیں۔ ان پر پوری طرح ایمان رکھے بغیر اور ان کو ہر وقت یاد کیے بغیر نہ کوئی شخص اچھا نمازی ہو سکتا ہے، نہ اچھا روزہ دار ہو سکتا ہے، نہ اس کے حج کا کوئی فائدہ ہے، نہ زکوٰۃ سے کوئی اس کو حاصل ہوگا، اور نہ وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ اس کو سمجھے بغیر، زندگی کے اس نظریے کو سمجھے بغیر ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں گے وہ محض ریچولز ہوں گی، محض مراسم عبودیت ہوں گی، اس سے انسانی شخصیت پر دراصل کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ رمضان ہر سال آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ اب تو گزشتہ 15-20 سال میں یہ رواج بھی ہو گیا ہے کہ خواتین بھی تراویح پڑھنے مسجد جاتی ہیں، ورنہ پہلے یہ تصور نہیں تھا ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ ساری تبدیلیاں آتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں بہت کم تبدیلی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو محض ایکسرسائز کی طرح ریچولز بنا لیے ہیں۔ جس طرح ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری روحانیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا۔ ایک بدمزاج آدمی اگر ایکسرسائز کرے تو خوش مزاج نہیں ہو جاتا۔ ایک کنجوس آدمی اگر باقاعدگی کے ساتھ ایکسرسائز کرے تو وہ سخی نہیں ہو جاتا۔
ایک جھوٹا آدمی اگر باقاعدگی سے ایکسرسائز کرے تو سچا نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور حج اور عمرے کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے محض مراسمی عبودیت سمجھ کر، ریچول سمجھ کر، تو اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلامی فلسفہ حیات کی 5-6 چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، وہ زندہ اور تر و تازہ اس کے دماغ میں موجود ہوں، اسی سے انسان اچھا بن سکتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے جو عبادات رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی کی کوئی حاجت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہماری نمازوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ہمارے بھوکا رہنے سے اس کے خزانے میں، اس کے اناج میں کوئی بچت نہیں ہو جاتی، ہمارے حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے اس کی طاقت اور شوکت میں اضافہ نہیں ہو جاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان اور ساری موجودات اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہو جائیں تو اللہ کی قوت میں اور شوکت میں اور عظمت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور سب کے سب اس کے باغی اور نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اور شوکت میں اور عزت میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری کائنات کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے لیے مچھر کے پر کے برابر ہے۔ جس طرح ہمارے اور آپ کے لیے مچھر کا پر ہے، اسے کوئی حیثیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا۔ تو پھر یہ چیزیں کیوں فرض کی گئی ہیں، کیوں لازم کی گئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زمین پر ایک ذمہ دار اور مشنری مخلوق بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کا ایک مشن ہے انسان کا، اس کا ایک اسائنمنٹ ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ بات طویل ہو جائے گی، تفصیل میں نہیں جاتا، آپ صرف ایک نقطے پہ غور کیجئے کہ ہر جاندار کو عقل دی گئی ہے، چیونٹی کو بھی عقل دی گئی ہے، مچھلی کو بھی، کیڑوں کو بھی، جانوروں کو بھی، درندوں کو بھی، یہاں تک کہ درختوں تک کو عقل دی گئی ہے، لیکن ہر ایک کی عقل ایک خاص دائرے تک محدود ہے، کسی دوسرے دائرے میں وہ کام نہیں کرتی۔ مثلا مچھلی کو اگر آپ خشکی پہ لے آئیں تو اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ وہاں زندہ رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے کیا کرے، وہ تڑپتی ہے، مر جاتی ہے۔ مچھلی میں جو عقل ہے وہ صرف سمندر میں کام آتی ہے، پانی میں کام آتی ہے۔ تو ہر ایک کو جو عقل دی گئی ہے اس کے اسائنمنٹ کے لحاظ سے ہے۔ انسان کو جو عقل دی گئی ہے اس کا تعلق اس کے اسائنمنٹ سے ہے، اس کی ذمہ داری سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جو عقل دی گئی ہے ایسی عقل کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ دنیا کی کوئی عقل والی مخلوق کوئی چیز بنا نہیں سکتی۔ کریشن یا تو دی کریٹر کے اختیار میں ہے یا انسان کے اختیار میں، کسی نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، جتنی چیزوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، اس کو یا تو خالق حقیقی نے بنایا ہوا ہوگا یا خالق مجازی انسان نے بنایا ہوگا، اور کسی نے نہیں بنایا ہوگا۔ البتہ ہر جاندار اپنے رہنے کے لیے کوئی چیز بناتا ہے عام طور پہ، جیسے چوہے بل بنا دیتے ہیں، چڑیاں گھونسلہ بنا لیتی ہیں، بس ون ٹائم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ چڑیاں جو گھونسلے بناتی ہیں تو 10,000 سال پہلے بھی اسی طرح بناتی تھی جیسا آج بناتی ہیں۔ اس میں کوئی انہوں نے اختراع نہیں کی، انوینشن نہیں کی، ایجادات نہیں کی، تبدیلیاں نہیں کی، جبکہ انسان مسلسل بدل رہا ہے اور دنیا کو کیا سے کیا اس نے بنا دیا ہے۔ تو ایسی غیر معمولی عقل جسے میں عقل خلاق کہتا ہوں، کریٹیوٹی والی عقل، یہ انسان کو دی گئی ہے غیر معمولی عقل۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اس کا غیر معمولی اسائنمنٹ اور غیر معمولی مشن ہے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ زمین پر خلافت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کریشن سے پہلے جو ڈکلیریشن جاری کیا، پوری کائنات میں سب کو بتایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یہ تو قرآن میں پڑھا ہے نا آپ نے، ابھی پڑھ لیجیے گا رمضان میں دوبارہ۔ اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے انسان کا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عبادت میں سب شریک ہیں، درخت بھی عبادت کرتے ہیں، چرند پرند بھی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی کرتا ہے، لیکن خلافت اس میں کوئی بھی انسانوں کا شریک نہیں ہے۔ انسان وحدہ لا شریک ہے، صرف انسان کو صلاحیت دی گئی ہے، یہ منصب دیا گیا خلافت کا۔ اور خلافت کا مطلب کیا ہے؟
بیسیکلی تو مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، زمین کا نظام چلانا اس طریقے سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے مطابق زمین کا نظام چلایا جائے گا تو فرمایا کہ تمہیں کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور مستقبل کا کوئی دھڑکا نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں بھی تم سکون سے رہو گے اور دوسری دنیا میں بھی تمہیں سکون ملے گا، اور جو اس سے ہٹ کر چلائے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ بھی قرآن نے فرمایا ہے۔ تو انسان کا جو اسپیشل اسائنمنٹ ہے زمین کا نظام چلانا، اسی کے لیے وہ جواب دہ ہے، اسی کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ آخرت میں اسی کا جواب اس سے لیا جائے گا کہ تمہیں جو اختیار دیا تھا جس دائرے میں بھی، اس کو کیسے استعمال کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان راعی ہے، را لف عین یہ، راعی کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے چرواہا، لیکن اس کا دراصل مطلب ہے ایسا فرد جو اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہو، ان کے کھلانے پلانے دیکھ بھال کرنے، ان کے ویلفیئر کا، ان کی بہبود کا، ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہو۔ یہ ہے مطلب راعی کا۔ تو ہر انسان راعی ہے، مرد اپنے خاندان کا راعی ہے، بیوی اپنے بچوں گھر کی راعی ہے، اور حکمراں اپنے عوام کے لیے راعی ہے، اور اس کو اللہ کے جواب دینا ہے۔ تو کم از کم کسی انسان کا اختیار جسم پہ ہوتا ہے، اور جسم سے بھی اختیار چھین لیا جائے کسی سے، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورت اسکارف نہیں لے سکتی یا برقع نہیں پہن سکتی، بہت سے ملکوں میں یہ ہو گیا ہے، مسلمان ملکوں میں بھی ہے۔ اختیار نہیں ہے، کسی کو قید کیا جا سکتا ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ ممکن ہے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جس پہ کسی کو کنٹرول نہیں حاصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کا دماغ، انسان کا دل، اس کی سوچ، اس کی فیلنگز، اس کے جذبات، اس کی نیتیں، اس میں کسی کو دخل حاصل نہیں ہے، تک کہ شیطان کو بھی۔ شیطان ورغلا سکتا ہے، کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو جتنا جس کا اختیار ہے تو قیامت میں معلوم ہوگا، اس کو وہاں جواب دینا ہوگا۔ تو انسان بنیادی طور پر ایک مشن کے لیے آیا ہے، خاص طور سے جو مسلمان ہیں، یہ ایک مشنری نیشن ہے۔ اگر نیشن کہا جائے مسلمانوں کو تو ایک مشنری نیشن ہے، مشن ان کے پاس ایک۔ یہ یوں ہی دنیا میں آئی نہیں اس لیے کہ جانوروں کی طرح کھائیں پئیں، بچے پیدا کریں اور مر جائیں۔ سارے جانور یہ کرتے ہیں، اور دنیا میں انسانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے۔ اب بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، موج کرو اور چلے جاؤ، دنیا دوبارہ نہیں آنی۔ یہ وہ فلسفہ حیات ہے جو مغرب دے رہا ہے انسانوں کو، کہ دنیا سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہیں پر ہے۔ اکثریت انسانوں کی اس جال میں پھنس چکی ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو نہیں پھنسے ہیں، ان کو شیطان کہتا ہے کہ فرشتے بن جاؤ، دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، استحصال ہو رہا ہے، انسان لڑ رہے ہیں، عدم مساوات ہے، امتیازات ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو۔ یہ دوسرا جال ہے کہ انسان اگر جانور نہ بن سکے تو فرشتہ بننے کی کوشش کرے۔ اسلام دونوں سے اختلاف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کو انسان ہونا چاہیے، ہمیں انسان بن کے دنیا میں جینا چاہیے، لیکن بقول شاعر فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو ہم فرشتہ بننا چاہتے ہیں، انسان نہیں بننا چاہتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم انسان بن کے دنیا میں جئیں۔ تیسری بات کہ یہ عبادات ہیں وہ اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ چونکہ ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے نمازیں سکھائی گئیں، اس کے لیے روزے رکھے گئے، اس کے لیے حج بتایا گیا، اس کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی۔ ان سب کا تعلق اس مشن سے ہے جو بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت مسلمان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس مشن کو ہم بھول جائیں تو یہ ساری عبادات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے میڈیکل پروفیشن کا کیا مقصد ہے؟ علاج کرنا یا پیسے کمانا؟ ہم پیسے کمانے لے لیتے ہیں، فرض کیا، کیونکہ آج کل یہی مشن ہے آپ لوگوں کا کہ ڈاکٹر کیوں پڑھتا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو اس زمانے میں ایک فیشن تھا کہ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں، تو سارے طالب علم لکھتے تھے کہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ انسانیت کی خدمت کروں۔ تو ہماری نسل بھی ڈاکٹر بنی، ہمارے بعد والے بھی ڈاکٹر بنے، اور پیسہ جمع کرنے کے علاوہ بہت کم لوگوں نے کوئی اور کام کیا۔ تو ہم یہی فرض کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹری کا مقصد ہے پیسہ جمع کرنا۔
اس مشن کو اگر بھول جائیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر پیسہ جمع کرنا ہی مقصد ہے ڈاکٹر کا تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ نے جو کچھ موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں اور دواؤں کے نام یاد کیے ہیں اور پریکٹیکلس کیے ہیں اور 5 سال اور 6 سال میڈیکل کالجز میں لگائے ہیں اور اس کے بعد بھی پڑھا ہے، تو پیسہ جمع کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ پیسہ جمع نہیں کرنا تو سب بیکار ہے، کتنے ہی پڑھتے رہے ہیں کوئی حاصل نہیں ہے۔ لیکن پیسے کو چھوڑ دیجیے، اگر مشن یہ ہو کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، دنیا سے بیماریاں دور کرنی ہیں، دکھوں کو کم کرنا ہے، تکلیفوں کو کم کرنا ہے، تو پھر تو آپ کا پڑھنا میڈیکل سائنس، آپ کا سرجری پڑھنا، دیگر چیزیں پڑھنا وہ سب ٹھیک ہے، ورنہ بیکار ہیں سب چیزیں۔ اسی طرح سے اگر یہ مشن جو انسان کو اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس زندگی میں، اس کو ہم بھول جائیں تو نمازوں اور روزوں اور حج زکوٰۃ کی وہی حیثیت ہوگی جس کی مثال میں نے دی کہ جھوٹا آدمی کتنی ورزش کر لے، ایکسرسائز کر لے، جھوٹ نہیں چھوڑتا، اور ایک بد اخلاق آدمی کتنی ایکسرسائز کر لے وہ اخلاق والا نہیں بنتا۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ چوتھی بات، ایک بات آپ غور کیجئے، آدم اور ابلیس کے قصے میں دونوں سے غلطیاں ہوئی تھیں، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے۔ ابلیس کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا جو اس نے نہیں کیا، آدم کو ایک کام کرنے سے روکا گیا تھا جو اس نے کر دیا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرو، اسے نہیں کیا اور ڈٹ بھی گیا اس پر، راندہ درگاہ ہو گیا۔ آدم سے کہا گیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، یعنی نگیٹو لسٹ دی گئی، آدم نے وہ پھل کھا لیا۔ یہ اور بات کہ چونکہ وہ آدم تھے تو انہوں نے فوراً توبہ بھی کی، توبہ معاف قبول بھی ہو گئی۔ ہم اسی آدم کی اولاد ہیں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں کیا کام کرنا ہے اس پہ زور بہت کم ہے، جو نہیں کرنا ہے اس پہ زور ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کوئی کام کرنے کا نام ہے؟ نہیں، نہ کرنے کا نام ہے۔ نماز تو سال بھر پڑھنی چاہیے، اگر رمضان میں پڑھ لی تو کون سا کمال کر لیا؟ قرآن تو سال بھر پڑھنا چاہیے، اگر رمضان میں پڑھ لیا تو کون سا کمال کر لیا؟ کھانا موجود ہو اور بیمار بھی نہ ہو انسان تو کھانا کھاتا ہے، لیکن رمضان میں کھانا نہیں کھانا ہے۔ جن 3 چیزوں سے روکا گیا ہے، عام دنوں میں حلال ہے اور رمضان میں بھی مغرب کے بعد حلال ہے، طلوع سحر تک، لیکن ایک خاص وقت میں منع ہے۔ تو رمضان نام ہے کس چیز کے کرنے کا نہیں، نہ کرنے کا، بچنے کا۔ اور اس کو جوڑیے آپ آدم علیہ السلام کے لیے امتحان سے، کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں یہ درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، اور انہوں نے کھا لیا۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اسلام انسانوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس پر زیادہ توجہ دے کہ کیا کام اسے نہیں کرنے چاہیے۔ ڈوز کے مقابلے میں ڈونٹس جو ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہے انسانی زندگی میں۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، بد اخلاقی نہیں کرنی ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ تو یہ نہیں کی جو لسٹ ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے زندگی میں، اور اسی لیے اللہ کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں، اور ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، کہ نمازوں میں کمی رہ جائے گی اور عبادات میں کمی رہ جائے گی تو اس میں اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور خوبی کو دیکھ کر اپنے بندے کو معاف کر دیں گے۔ لیکن دھوکہ اور جھوٹ اور ظلم اور ناانصافی، لوگوں کے حق مارنا، یہاں اگر ہم نے کوتاہی کی ہوگی تو یہاں بخشش مشکل ہوگی۔ آج سارا زور اس پر ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ یہ کہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا استحصال نہ کریں؟ اگر مریض آیا ہے اور اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ فیس نہیں دے سکتا اور جاننے والا بھی آپ کا نہیں ہے، تو ڈاکٹر کے دل میں ہمدردی کا کوئی خیال پیدا ہو، اس کی فیس نہ لے۔ یہ تو ڈاکٹر کے حوالے سے مثال دی، اور بھی شمار چیزیں ہیں۔ مال کو لے لیجیے آپ، انسان مال کی محبت میں فطری طور پہ گرفتار ہے۔
اسی لیے آپ کو دین میں مال کمانے کی کوئی ترغیب نہیں ملے گی۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ مال کماؤ، اس لیے کہ انسان فطری طور پہ مال کمائے گا، اس کے اندر یہ لالچ ڈال دی گئی ہے، اس کے انگریڈینٹ بھی شامل ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ایسے نہیں کماؤ، ایسے نہیں کماؤ، ویسے نہیں کماؤ، اس طرح نہیں کماؤ، اس طرح نہیں کماؤ، اس طرح نہیں خرچ کرو، خرچ کرو اس طرح نہیں، اس طرح کماؤ نہیں، وہ نگیٹو لسٹ ہے۔ اس لیے کہ انسان کا جو خالق ہے، اس کا آرکیٹیکٹ ہے، اس کا جو انوینٹر ہے، وہ انسان کو خوب جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا خامیاں اس نے رکھی ہیں، کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں۔ اسی کے مطابق اس نے قرآن بھیجا، اسی کے مطابق اس نے صاحب قرآن کو سمجھایا اور ایک نمونہ بنا کر دکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ انسان مطلوب ہے، تم ایسا بننے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ جو 11 مہینے کے بعد ہر سال آ جاتا ہے، اب پورا 1 مہینے رہتا ہے، 2-4 دن نہیں رہتا، اور پوری دنیا میں ایک ساتھ آتا ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو۔ ہمارے یہاں گرمی ہے، آسٹریلیا میں سردی ہے، اور یہ بدلتا رہتا ہے۔ تو آتا اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر جو اخلاقی اور روحانی اور انسانی اور وغیرہ حوالے سے جو ملاوٹیں ہو گئیں 11 مہینوں میں، جو آلودگی ہو گئی، جو پولیشن آ گیا اندر، اس کو ہم پیوریفائی کریں، اس کو ہم فلٹر کریں رمضان میں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے، زیادہ کھاتے تھے رمضان میں کم کھائیں، بھوک برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے رمضان میں برداشت کریں، مال سینت کے رکھا 11 مہینے رمضان میں خرچ کریں، کم از کم زکوٰۃ تو ضرور دیں، اور جو جو کام کرتے تھے اس میں کمی کریں یا بالکل نہ کریں۔ تو یہ رمضان ہمیں دراصل ہمارے اندر کچھ چیزوں کو کم کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہر سال، اور وہ جانتا ہے کہ 11 مہینے کے بعد انسان، ہر انسان چاہے پارسا ہو یا نہ پارسا، اس کو اس ریفریشر کورس سے گزارنا چاہیے۔ تو رمضان ریفریشر کورس ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہ یہ کام تو کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتا تھا، رمضان کے علاوہ بھی، اور عربوں میں رمضان مقدس مہینہ نہیں تھا۔ عربوں میں 4 مہینے تھے جو حرام کہلاتے تھے، جس میں کہ جنگ و جدل حرام ہوا کرتا تھا، لٹیرا بھی لوٹتا نہیں تھا، ڈاکو بھی حملہ نہیں کرتے تھے، اور قبائل بھی لڑتے، جنگ بند کر دیا کرتے تھے، اور جس کو اپنے بیٹے کا انتقام لینا ہوتا تھا وہ انتقام نہیں لیا کرتا ان 4 مہینوں میں۔ ان 4 مہینوں میں رمضان شامل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ سب چیزیں کی ہیں، رمضان کو مقدس قرار دیا سارے مہینوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا۔ رمضان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن بھیجا گیا، جو انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی کے بعد دوسرا بڑا احسان ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، اشرف المخلوقات بنایا، اس کا سب سے بڑا انعام ہمارے اوپر۔ وہ ہمیں جانور بنا سکتا تھا، کچھ نہ بناتا، ہم عدم میں رہتے، ہوتے ہی نہیں، تو عدم سے وجود ملایا عالم وجود میں، اور ہمیں چوٹی یا مکھی یا مچھر اور جانور نہیں بنایا، بلکہ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں خلیفہ بنایا زمین پر، خلیفہ، جس کا پہلا انعام، پہلا احسان ہمارے اوپر ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس نے قرآن بھیجا، قرآن اتارا، صاحب قرآن کو بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ تو رمضان قرآن کی سالگرہ بھی ہے، اسی لیے سب زیادہ قرآن ہی پڑھا جاتا ہے رمضان میں۔ گھروں میں پڑھیں یا مسجدوں میں پڑھیں یا تراویح میں پڑھیں یا نماز میں پڑھیں، قرآن سب زیادہ پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں رمضان میں، تاکہ پورے سال نہ بھی پڑھ سکے ہوں تو کم سے کم رمضان میں اس کی یاد دہانی ضرور ہو جائے۔ اور اب تو بڑی آسانی یہ ہو گئی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ اردو میں اور زبانوں میں بھی قرآن کے ترجمے اویلیبل ہیں۔ آپ جس بھی مترجم کو پسند کرتے ہیں اس کا ترجمہ لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ رمضان میں ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھ ڈالیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ معلوم ہوگا۔ اور اس میں البتہ ایک چیز اور مشورہ دوں گا میں، ایک چیز کا، کہ آپ یہ سمجھ کے پڑھیے کہ یہ خط ہے آپ کے نام، اس کائنات کے بادشاہ کی طرف سے، بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے ڈائریکٹلی آپ کو خط ہے۔ اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا تذکرہ ہے۔ تو میں اس کو اس طرح پڑھوں جیسے میرا تذکرہ کہاں ہے میں ڈھونڈوں، تو آپ کو ہر صفحے پہ تذکرہ نظر آئے گا۔ اور اس میں ایک اور اضافہ کر لیجئے کہ جب مطالعہ شروع کریں تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس مہینے میں اس قرآن سے کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا فیض مجھے پہنچا کہ جو پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا نقطہ، اور وہ میری زندگی اور میرے خیالات
کو مثبت طور پر بدلنے میں مددگار ہو۔ تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ قرآن کے مطالعے کے درمیان ضرور ملے گا جو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ تو یہ ہے رمضان اور روزوں کا تصور اسلام میں۔ اس پورے تصور کو لے کر کے اگر ہم روزے رکھیں گے تو اس کے مثبت اثرات ہماری پوری زندگی پر پڑیں گے، اور اگر میری زندگی پہ پڑیں گے تو میرے ماحول پہ بھی پڑیں گے، میرے گھر پہ بھی پڑیں گے۔ میں اپنے ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، بالکل پرسنل۔ میرے دوست شاید جانتے ہیں کہ میں بڑا ہی ڈر مزاج آدمی ہوں، لیکن میری ایک خامی رہی ہے کہ گھر میں مجھے غصہ آ جاتا تھا، اور خاص طور سے اپنی شریکیات سے۔ جب کوئی بات بری لگتی تھی میں پھٹ پڑتا تھا، لیکن وہ 15-20 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہتا، سیکنڈ، اور فوراً مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا۔ بچوں کے سامنے میں نے ایک اونچی آواز میں کوئی ریئیکٹ کیا، بالکل ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا، لیکن یہ مجھ سے قابو ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا تھا، خاص طور سے رمضان میں، کہ یہ خامی جو میری پوری شخصیت کے سے میچ نہیں کرتی، اس کو دور کر دے۔ پچھلے سال رمضان میں مجھے اس کا احساس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ہے، اور جو پھٹنے والی کیفیت ہوتی تھی وہ الحمدللہ اس سے مجھے نکال لیا ہے۔ اب طیش تو آتا ہے، انسان ہونے کے ناطے غصہ تو آتا ہے، لیکن اس کو میں اس وقت پھٹ کر کے ظاہر نہیں کرتا، بہت ہی کمپوزڈ اور کنٹرول میں رہتا ہوں۔ اور میں نے اپنی اہلیہ سے بھی، بچوں کے سامنے بھی تصدیق کروائی کہ کیا میری فیلنگ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے تائید کی، بالکل پرسنل لیول کے میں نے ایک چیز آپ سے شیئر کی۔ تو انسان چاہے اگر تو اس رمضان کے ذریعہ، روزوں کے ذریعہ، قرآن کے ذریعہ اپنی ذاتی زندگی، بالکل پرسنل لائف کی بھی چیزوں کو ایک ایک کر کے درست کر سکتا ہے۔ تو یہ درستی کا مہینہ ہے، یہ اپنی مشن کو یاد رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اس عزم کا مہینہ ہے کہ ہم ایک نیا انسان بنیں گے اس رمضان کی برکت سے، جو پہلے انسان سے بہتر ہوگا۔ میری پہلی زندگی مقابلے میں ایک بہتر زندگی، بہتر اپروچ، بہتر ایٹیٹیوڈ، بہتر اخلاق، بہتر رویہ، اور صرف میری ذات تک یہ نہیں رہے گا، جہاں جہاں میرا اختیار ہوگا وہاں وہاں اس اچھائی کو میں پہنچاؤں گا اور پھیلاؤں گا، اور تا حیات اچھائی کو اور بھلائی کو اور نیکی کو اور خوبی کو پھیلانے کا مشن لے کر زندہ رہوں گا، اور جتنی میری بساط ہوگی اس کے مطابق میں یہ کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ہم ہر رمضان میں پہلے سے بہتر انسان، اللہ کے پہلے سے بہتر بندے بنیں، اور اس طرح سے دنیا میں رہیں اور دنیا سے جائیں کہ جب اللہ کے پاس پہنچے تو وہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت دے، توانائی دے، آپ کے اہل میں، آل میں، مال میں، آپ کی عزت و وقار میں اضافہ فرمائے، آپ سے راضی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔